بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی کو کچھ عرصہ گزرا تھا۔ شوہر اکلوتا بیٹا تھا اپنے ماں باپ کا، مگر اکلوتی بہو ہونے کی وجہ سے مجھے کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں تھی۔ میری ساس بہت شفیق خاتون تھی، مگر سسر کے تو مجھ سے مزاج ہی نہیں ملتے تھے۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ وہ اکثر مجھ سے چڑے رہتے تھے۔ شادی کے ایک ہفتے بعد ہی میں نے گھر کی ساری ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ گھر میں ملازمہ موجود تھی، مگر میں زیادہ کام خود کرتی تھی۔ ایک دن ملازمہ کے ساتھ کاموں میں مصروف تھی کہ اچانک میرے سسر آ گئے اور میری ساس پر چیخنے لگے۔ میں تو یہ صورتحال سمجھنے سے قاصر تھی اور اس وقت میں چپ چاپ سسر کی باتیں سن رہی تھی۔ اچانک توپوں کا رخ میری طرف ہوا اور سسر بولے، اے لڑکی، تم جس بھی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، شادی سے پہلے میں جانتا ہوں، مگر اس گھر میں تم میری بہو ہو اور یہاں ملازم ہے کام کے لیے۔ آئندہ کسی بھی کام کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس بات میں سر ہلا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ساس کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک صندوق تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھی اور بولی، بہو تم رنجیدہ نہ ہو، تمہارے سسر صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ صندوق تم اپنے کمرے کی کھڑکی میں رکھ لو۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اپنی ساس کو دیکھا۔ وہ میری آنکھوں میں امڑتے سوال کو سمجھتے ہوئے بولی، بہو اس میں کاپور ہے، اس کی خوشبو سے تمہارا کمرہ مہکے گا، اور ایک بہت ضروری بات، تم روز رات کو سونے سے پہلے اس کاپور کی مہک کو سونگھ کر سونا۔ میں نے کہا، مگر امی یہ سب کیوں کرنا ہے؟ تو میری ساس نے لمحہ بھر ٹھہر کر جواب دیا، کیونکہ بہو یہ گھر ہم نے خود تعمیر کروایا ہے اور اس گھر کے مالک نے کہا تھا کہ کاپور کی مہک اس گھر کے لیے اور اس میں رہنے والے افراد کے لیے بہت اہم ہے۔ میں نے ساس سے مزید سوال نہیں کیے۔ ساس کے جانے کے بعد میں نے وہ صندوق کمرے سے منسلک کھڑکی میں رکھ دیا۔ جیسے ہی ہوا کا جھونکا آیا، کمرہ کاپور کی خوشبو سے مہک گیا۔ میں بھی مطمئن تھی کہ اچھا ہے، کمرے میں مہک رہے گی، مگر جیسے ہی سسر کا رویہ یاد آیا تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کیا بات ہوئی، گھر کے کام نہیں کرنے؟ میں غریب گھر سے ہوں، ماں باپ دنیا میں نہیں ہے، مگر ماموں نے شادی کی اور رشتہ میرے سسر ہی لے کر گئے تھے۔ پھر اس سب کا کیا مطلب تھا؟ وہ میرے ماضی کے حالات سے واقف تھے، مگر اب مجھے اس بات کا تانا دینا، یہ منطق میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں نے سوچا کہ رات کو جب شوہر کام سے آئے گا تو اس کو بتاؤں گی، مگر پھر خیال آیا کہ وہ تو مجھے ہی غلط سمجھے گا کہ شادی کو بھی جمعہ 4 دن نہیں ہوئے اور میں اس کی ماں باپ کی شکایت لگا رہی ہوں۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کیا اور اپنے کمرے میں آرام کے لیے لیٹ گئی۔ اچانک مجھے بہت گہری نیند آ گئی۔ میں اچانک جھٹکے سے اٹھ گئی۔ کمرے میں موجود خاموشی نے مجھے گھبرانے پر مجبور کر دیا۔ ادھر ادھر دیکھا تو احساس ہوا بہت دیر سے سو کر اٹھی ہوں میں۔ جلدی سے نیچے ساس کے پاس گئی۔ مجھے اپنی ساس کو دیکھ کر حیرت ہوئی۔ وہ مسکرا کر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بہو کھانا لگواؤں تمہارے لیے؟ میں نے بھی کوئی خاص اثر نہیں لیا اور کھانا کھانے لگی۔ سسر، ساس اور شوہر سب کھانا کھا رہے تھے جب گھر کی ملازمہ ایک بڑے سے تھال میں لال کپڑے میں کچھ لے کر آئی۔ میری نظر جب اس تھال پر گئی تو میں نے فوراً ملازمہ سے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ تو ملازمہ اچانک ہڑبڑا گئی اور بولی، بی بی جی یہ وہ میری ساس نے کہا ملازمہ تم جاؤ، اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، جی خانے کا سامان ہے، تم چھوڑو یہ سب۔ میں نے کہا، اماں، مگر تب اچانک میرے سسر کی آواز نے مجھے خاموش کروا دیا، چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ میں شکایتی نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ کمرے میں جاتے ہی میں نے شوہر سے کہا، آپ نے دیکھا کیسے ابو نے مجھے ڈانٹ دیا؟ شوہر نے قدرے تحمل سے جواب دیا، بیگم ابو کو کھانے کے وقت باتیں کرنا پسند نہیں ہے۔ میں نے کہا، مگر میں تو بس امی سے ہی پوچھ رہی تھی۔ شوہر نے کہا، ارے چھوڑو یہ سب، یہ کمرے میں خوشبو کیسی ہے؟ میں نے حیرانگی سے شوہر کو دیکھا اور کہا، آپ کی امی یہ کاپور دے کر گئی ہیں۔ کہ اچانک مجھے یاد آیا، ساس نے کہا اس گھر کے مالک نے خوشبو کا کہا تھا، تو شوہر کو یہ بات نہیں پتا کیا؟ آپ کو نہیں پتا یہ کاپور کیوں ہے کمرے میں؟ اچانک میرے سوال کرنے پر شوہر خاموش ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد بولے، ہاں ہاں یاد ہے، اچھا تم میرے لیے ایک کپ چائے بنا دو۔ میں باورچی خانے میں چلی گئی۔ میں چائے بنا رہی تھی، مجھے احساس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے ہے اور قدم با قدم میری جانب آ رہا ہے۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے خوف کی گواہی دے رہے تھے۔ میں نے زور سے اپنی آنکھیں بند کی اور جلدی سے پیچھے پلٹی، مگر اپنے پیچھے کسی کو نہ پا کر مجھے حیرت ہوئی۔ یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا، کوئی تھا، مگر اچانک کہاں گیا؟ میں ڈر گئی۔ جلدی سے چائے کپ میں ڈال کر میں کمرے کی طرف چلتی، مگر سیڑھیوں کے پاس ملازمہ کو کھڑا دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہی تھی جو باورچی خانے میں میرے پیچھے ہو گئی، مگر اس کی نیند سے سرخ آنکھیں دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے ابھی جاگی ہے۔ مگر پھر وہاں پر کون تھا؟ میں نے ملازمہ سے پوچھا، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اس نے کہا، بی بی جی میں واش روم جانے کے لیے اٹھی ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر میں مطمئن نہیں تھی، وہاں کوئی تو تھا۔ میں اس سوچ میں چلتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ شوہر کو چائے دے کر میں بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رات کو اچانک کسی نے میرے کمرے کی کھڑکی کا دروازہ زور سے بند کیا۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کمرے میں نیم اندھیرا دیکھا تو لائٹ جلائی۔ اپنے پہلو میں سوئے شوہر کو دیکھا جو کہ بہت گہری نیند میں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اتنی تیز آواز پر بھی ان کی نیند میں کوئی خلل نہیں پڑا۔
میں نے کھڑکی میں دیکھا تو مجھے جھٹکا لگا۔ وہ کاپور کا صندوق نہیں تھا، مگر رات کو مجھے اچھے سے یاد ہے وہ وہی تھا۔ میں اٹھی ادھر ادھر دیکھنے لگی مگر سب بے سود، مجھے کہیں بھی کاپور کا صندوق نہیں ملا۔ میری نظریں پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھیں جب اچانک مجھے کمرے کے دروازے پر کوئی سایہ نظر آیا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھنا چاہا تو میرے پاؤں کے نیچے کوئی چیز محسوس ہوئی۔ حیرت سے میرا برا حال تھا، مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کاپور جو میرے کمرے سے غائب تھے وہ باہر لائن سے بچھے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ شوہر کو اٹھاتی ہوں اور یہ سب دکھا دیتی ہوں، مگر پھر خیال آیا کہ ایک بار دیکھ لوں کہ یہ کاپور کہاں تک بچھے ہیں۔ میں ان کے تعاقب میں چلتی تھی، ایک کمرہ، دو کمرے، ایسے ہی گھر کے اسٹور روم سے آگے کی دیوار پر جا کر یہ کاپور ختم ہو رہے تھے۔ مگر جیسے ہی میں نے دیوار پر دیکھا تو میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ میں گرتی پڑتی الٹے قدم واپس کمرے میں بھاگی۔ دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز پر شوہر بھی جاگ گیا اور میرے چہرے کی اڑتی ہوئی رنگت دیکھ کر بولے، کیا بات ہے، کیوں اتنا گھبرائی ہوئی ہو؟ میری زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے بولنا چاہا مگر الفاظ نہیں جڑ رہے تھے۔ شوہر نے سارا گلاس پی لیا۔ رکا ہوا سانس بحال ہوا تو میں نے شوہر کو بتایا کہ کاپور کے تعاقب میں چلتے ہوئے میں اسٹور روم تک گئی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میرا دل حلق میں آ گیا۔ اس دیوار پر ایک بھیانک تصویر تھی، ایک انسان دوسرے انسان کا قتل کر رہا تھا، مگر اس تصویر کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی فلم ہے۔ میری بات سن کر شوہر پریشان ہو گیا اور ہاتھ پکڑ کر باہر کی جانب چل دیے، مگر جیسے ہی ہم کمرے سے باہر نکلے مجھے لگا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ وہاں کوئی کاپور نہیں بچھے ہوئے تھے۔ شوہر نے مجھے دیکھا اور کہا، دیکھو یہاں تو کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا، نہیں، آئیں میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ میرا وہم نہیں ہے۔ میں اسٹور روم کی طرف چلنے لگی، مگر فرش پر ایک بھی کاپور نہ دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ خیر، جب میں نے اسٹور روم سے منسلک دیوار دیکھی تو مجھے میرا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس دیوار پر کوئی ایسی تصویر نہیں تھی۔ شوہر نے تیور چڑھا کر مجھے دیکھا اور بولے، تم پاگل ہو چکی ہو کیا؟ اتنی رات کو مجھے گھر میں گھما رہی ہو؟ میں نے کہا، نہیں، یہ سب میں کوئی مذاق نہیں کر رہی ہوں، میرا یقین کریں، وہاں کاپور اور یہاں، مگر اب ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں خود تشویش کا شکار تھی۔ میرا شوہر چلا گیا، میں پیچھے کھڑی یہی سوچ رہی تھی، یہ سب میرا وہم کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، کاپور اگر کھڑکی میں نہیں ہوئے تو ضرور میں اپنے شوہر کے سامنے خود کو صحیح ثابت کر سکتی ہوں۔ میں جلدی سے کمرے کی جانب بڑھی، مگر کھڑکی میں موجود کاپور کا صندوق دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا۔ میں حیرت سے بار بار اس صندوق کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا سچ میں میرا وہم تھا؟ میں چپ چاپ لیٹ گئی، مگر نیند نہ جانے کہاں گم تھی۔ میں چھت کو گھور رہی تھی اور بار بار کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر میرا ذہن یہ بات ماننے سے انکار کر رہا تھا کہ یہ سب بس میری سوچ ہے۔ ضرور کچھ تو ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، اور کوئی تو ہے جو مجھے کسی سازش میں الجھا رہا ہے، مگر ایسا کون کر سکتا تھا؟ میرے سسر، ہاں، اس گھر میں وہی ہیں جن کو میرا وجود کھٹکتا ہے، مگر وہ بھی ایسا کیوں کریں گے؟ اور میں نے اگر شوہر یا ساس سے کہا تو وہ میرا ہرگز یقین نہیں کریں گے۔ میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ ان سب سوچوں کے زیر اثر میں سو گئی۔ اگلی صبح میں اٹھی تو میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ میں جلدی سے چائے پینا چاہتی تھی، اس لیے باورچی خانے میں گئی۔ وہاں میری ساس موجود تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، بہو کیا ہوا؟ میں نے کہا، امی سر میں درد ہے۔ انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر دی۔ میں اور ساس ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے۔ اس وقت کوئی بھی نہیں اٹھا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اپنی ساس سے رات والے واقعے کا ذکر کروں، مگر ساس نے اگر میرا یقین نہیں کیا تو؟ میں نے تمہید باندھی اور اپنی ساس سے کہا، امی کل رات عجیب واقعہ ہوا ہے۔ ساس نے کہا، بہو خیر تو ہے، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، امی کاپور غائب ہو گیا، اور جب میں نے ڈھونڈا تو وہ اسٹور روم کی دیوار پر عجیب تصویر تھی۔ ساس بھی میری بات سن کر پریشان ہو گئی اور کچھ سوچتے ہوئے بولی، بہو ہو سکتا ہے یہ تمہارا وہم ہو۔ میں کوئی جواب دیتی اس سے پہلے ہی مجھے میرے شوہر سیڑھیوں سے اترتے ہوئے نظر آئے۔ رات والی بات میرے ذہن میں آئی۔ شوہر کے غصے کا سوچتے ہوئے میں نے بات بدل دی اور ساس سے کھانے وغیرہ کی باتیں کرنے لگی۔ ناشتہ کرنے کے بعد سسر اور شوہر چلے گئے، لیکن میں نے ساس سے کوئی بات نہیں کی۔ مجھے لگا کہ میں اس بارے میں زیادہ سوچ رہی ہوں، یہ سب تو عام بات ہے۔ ساس اور میں دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہے تھے جب اچانک ایک نوکر نے آ کر بتایا کہ میرے شوہر اور سسر کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے۔ یہ خبر بجلی کی طرح ہم پر پڑی، مگر ابھی ہم اس صدمے سے گزرتے کہ اس سے پہلے ہی نوکر نے بتایا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میں جہاں کھڑی تھی یہ بات سن کر وہیں ڈھہ گئی۔ یہ قیامت مجھ پر گزری تھی۔ میں ہوش و حواس سے بیگانی ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو شوہر کا جنازہ میرے سامنے تھا۔ یہ سما دیکھنے سے اچھا میرا بے ہوش ہونا تھا۔ لاکھ روکنے پکارنے کے بعد بھی لوگ شوہر کو اس کی منزل کی طرف لے گئے۔ ساس کا اور میرا غم سے برا حال تھا۔ وقت جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے۔ اس قرب کے اثر میں میری عدت مکمل ہو گئی، مگر ساس کی محبت اور ساتھ نے میرا پل پل ساتھ دیا۔ سسر سے عدت کے بعد سامنا ہوا تو انہوں نے جانچتی نظروں سے مجھے دیکھا اور ساس سے کہا کہ اس کو گھر کے کام سمجھا دو۔ میں حیران تھی کہ یہ وہی سسر ہیں جو مجھے کام سے باز رہنے کا کہہ رہے تھے، مگر اب کام کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔
مگر خیر میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور سارے گھر کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ میں کپڑے وغیرہ دھو کر اپنے کمرے میں آرام کرنے چلی گئی۔ مجھے تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ گئی مگر جب میں اٹھی تو رات کے 7 بج رہے تھے۔ رات کا کھانا بنانا تھا۔ فکر لاحق ہوتے ہی میں جلدی سے بیڈ سے اٹھی مگر اچانک چکر آنے پر واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مجھے اپنا وجود بھاری سا محسوس ہوا۔ میں نہانے چلی گئی۔ نہا کر مجھے کچھ بہتر محسوس ہوا۔ جب میں نیچے گئی تو ساس اور سسر کھانا کھا رہے تھے۔ ساس نے مجھے آتا دیکھا تو کہا، بہو کھانا کھا لو۔ میں کوئی جواب دیتی اس سے پہلے ہی سسر نے کہا، تم آرام فرما رہی تھی، اس لیے ملازمہ نے کھانا بنایا ہے، آئندہ ایسی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا مجھے چکر آ گئے تھے۔ سسر نے کہا 2 دن کام کرتے ہوئے نہیں ہوئے، چکر بھی آ گئے۔ ساس نے ان کو کہا، ارے چھوڑیں، آپ لوگ کس بحث میں پڑ گئے، بہو تم کھانا کھاؤ۔ چند زہر مارنے والے کھانے کے بعد میں کمرے میں چلی گئی۔ اتنی تذلیل کا کھانا کون کھا سکتا تھا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہاں نہیں رہوں گی۔ میں نے ماموں کو فون کیا تو معلوم ہوا وہ عمرہ کرنے گئے ہیں، مگر مجھے یہ بات جان کر خوشی سے زیادہ حیرانی ہوئی، ماموں اچانک عمرے پر کیسے چلے گئے؟ یعنی اب مجھے نہ جانے کب تک اس جہنم جیسے گھر میں رہنا تھا۔ میں اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی جب میری ساس کمرے میں آئی اور ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مٹی کا مٹکا تھا۔ میں نے پوچھا، امی اس میں کیا ہے؟ تو ساس نے کہا، ارے بہو اس مٹکے میں سندل ہے، اب تم اس کاپور کی خوشبو کی عادی ہو چکی ہو، اس لیے اتنے تناؤ کا شکار رہنے لگی ہو۔ میں نے پاس والے باغیچے سے خاص تمہارے کمرے کے لیے یہ سندل منگوایا ہے۔ میں نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ ساس کاپور کا صندوق لے گئی اور اس مٹکے کو کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ میں لاکھ چاہنے کے بعد بھی اپنی ساس سے سسر کے رویے کی وجہ نہیں کہہ سکی۔ اب کوئی بات کرتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ سسر ہیں، ایسا نہ ہو کہ میری کوئی بات انہیں بری لگ جائے اور مجھے گھر سے نکال دیں، اور ماموں بھی یہاں نہیں ہے، ایسے میں کہاں جاؤں گی میں؟ فی الحال میرا خاموش رہنا ٹھیک ہے، میں ماموں کے آتے ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اگلے دن میں چھت سے کپڑے اتار رہی تھی جب میری نظر سامنے والی دیوار کے کونے پر گئی۔ وہاں مجھے کچھ جانا پہچانا سا نظر آیا۔ غور کیا تو معلوم ہوا وہ تو کاپور ہے، مگر یہاں کیسے؟ میں اس سوچ میں ان کاپور کے پاس گئی۔ جیسے ہی میں نے ان کو ہاتھ لگانا چاہا، اچانک میرے پیچھے سے کسی کی آواز آئی۔ میں چونک کر پلٹی۔ میرے پیچھے ملازمہ تھی جو کہ کپڑے اتارنے آئی تھی۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ تم نے مجھے ڈرا دیا، میں یہ کاپور دیکھ رہی تھی۔ تب اس ملازمہ نے کہا، بی بی جی یہ کاپور تو دھوپ میں رکھنے ہیں، بڑی بی بی نے کہا تھا۔ میں نے اس ملازمہ سے پوچھا کہ میری ساس نے ایسا کیوں کہا تھا، تو تب اس نے بتایا کہ ساس ہر 1 ماہ بعد گھر میں خوشبو کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لاتی ہیں، اور جب تک اس چیز کی خوشبو گھر کی در و دیوار میں نہ رچ بس جائے اس کا متبادل نہیں لاتی۔ مجھے یہ سب سن کر عجیب لگا کہ میری ساس ایسا کیوں کرتی ہے۔ میں نے ملازمہ سے پوچھا کہ اس سب سے کیا ہوتا ہے، تو ملازمہ کے چہرے کا اڑتا ہوا رنگ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ ملازمہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، چھوٹی بی بی آپ کو یہ بات میں بتا رہی ہوں مگر آپ کسی کو نہ بتانا۔ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ تو ملازمہ نے جو انکشاف کیا وہ سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ ملازمہ نے کہا، چھوٹی بی بی بڑی بی بی نہ جانے کیا کیا جڑی بوٹیاں اکٹھی کرتی ہیں، اور یہ بات صاحب جی کو نہیں پتا۔ وہ اکثر باغوں اور جنگلوں سے یہ سب چیزیں منگواتی ہیں، اور حال کیا کہ یہ سب وہ شوق کے لیے کرتی ہیں۔ تو ملازمہ نے کہا، بی بی جی شوق کیسا؟ ایک ملازمہ جو پہلے یہاں کام کرتی تھی، اس نے بڑی بی بی کے چنبیلی کے پودے کو توڑ دیا تھا۔ بڑی بی بی تو پاگل ہو گئی تھی، انہوں نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا، اس ملازمہ کو کام سے نکال دیا۔ میں تو بڑی بی بی سے دور رہتی ہوں۔ ابھی میں مزید اس ملازمہ کی بات سنتی، میری ساس کی آواز پر وہ ملازمہ نیچے کی جانب بھاگ گئی۔ میں بھی چھت سے نیچے آ گئی، مگر اس ملازمہ کی باتیں میرے ذہن میں اٹک گئی تھی۔ میں ان سوالوں کے سمندر میں کنارے تلاش کر رہی تھی، مگر مجھے کوئی بھی ایسی بات نظر نہیں آئی جس کی بنا پر میں اپنی ساس پر شک کروں۔ میں کپڑے الماری میں رکھ رہی تھی جب اچانک وہ مٹکا جو کہ کھڑکی میں رکھا تھا ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا۔ میں اچانک ایک دفعہ پر گھبرا گئی اور ساس کو پکارتے ہوئے نیچے کی طرف بھاگی۔ میری ساس نے جب مجھے اندھا دھند سیڑھیاں اترتے ہوئے دیکھا تو گھبرا گئی اور میری جانب بڑھتے ہوئے فکر مندی سے بولی، بہو کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا سب؟ میں نے کہا، امی وہ مٹکا۔ میرے منہ سے مٹکا سنتے ہی میری ساس اوپر میرے کمرے کی طرف بھاگی۔ میں بھی ان کے پیچھے کمرے کی جانب چل دی۔ میری ساس نے عجیب لہجے میں بولی، بہو تم پاگل واگل تو نہیں ہو؟ دیکھو کیا ہوا ہے مٹکے کو، صحیح تو رکھا ہے؟ میں نے فوراً مٹکے کی جانب دیکھا، میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ وہ مٹکا جو ابھی کچھ دیر پہلے چکنا چور ہو گیا تھا اب بالکل ویسے کا ویسے ہے۔ یہ دیکھ کر میں حیرت میں مبتلا تھی۔ میں بار بار اس مٹکے کو ہاتھ لگا کر اس کے صحیح سلامت ہونے کا یقین کر رہی تھی۔ میری ساس نے کہا، بہو تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیوں کہا تم نے کہ یہ مٹکا ٹوٹ گیا ہے؟ اپنی ساس کی بات سن کر میں چاہ کر بھی کچھ نہیں بول سکی۔ ساس بڑبڑاتی ہوئی واپس چلی گئی، مگر مجھے ایک نہ سلجھنے والی گتھی میں الجھا گئی۔ میں اس مٹکے کو اب بہت توجہ سے لمحہ بلمحہ دیکھ رہی تھی، جیسے مجھے امید تھی کہ اب یہ مٹکا دوبارہ پھٹے گا اور میں اپنی ساس کو دکھاؤں گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا اور میں تھک ہار کے واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ رات کو سوتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مجھ پر جھکا ہوا ہے۔
میں نے آنکھیں کھولنی چاہی مگر میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ اچانک تردد کے بعد آنکھوں پر سے پردے ہٹے اور اس شخص کو دیکھ کر میرے حلق سے فلک شغاف چیخ نکلی۔ وہ گھر کی ملازمہ تھی۔ میں نے اور اس شخص کو دیکھ کر میرے حلق سے فلک شغاف چیخ نکلی۔ وہ گھر کی ملازمہ تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اسے دور ہونا چاہا اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ میرا جسم کانپ رہا تھا۔ مجھے لگا یہ حقیقت ہے مگر اب مجھ سے سویا نہیں گیا اور میں چہل قدمی کرنے گھر سے باہر نکل گئی۔ میں صحن میں جا رہی تھی جب مجھے آواز سنائی دی۔ میرے سسر کسی سے بات کر رہے تھے۔ میں نے ان کے کمرے کے آگے سے گزرنا چاہا مگر اپنا نام سن کر میرے قدم پل بھر کے لیے تھم گئے۔ دیکھو، میں تمہیں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ خوش کر چکا ہوں اور اب وہ میری بہو ہے۔ میں اسے جہاں بھیجنا چاہتا ہوں وہاں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں اس پرچے پر معاہدہ کر چکا ہوں، بس 1 ہفتے تک وہ یہاں سے بہت دور چلی جائے گی۔ وہ لڑکا اس کو سمجھا دے گا۔ تم اس کی فکر نہ کرو اور آئندہ مجھ سے رابطے کا بھی نہیں سوچنا، ورنہ تمہیں جیل میں ڈلوا دوں گا۔ اور الزام تو تم جانتے ہی ہو، اپنی بھانجی کو بیچنا۔ اس کیس میں تم لمبے اندر جاؤ گے۔ مجھ سے یہ سب سن کر اپنے قدموں پر کھڑا رہنا محال ہو گیا۔ میں واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹی مگر میرا ہاتھ لگنے سے گلدان زمین بوس ہو گیا اور ٹوٹ گیا۔ رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی آواز، قدموں کی آہٹ سے اندازہ ہوا کہ وہ میرے کمرے میں آ رہے ہیں۔ میں آنکھیں موند کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ سسر نے بہت آرام سے دروازہ کھولا اور کمرے میں آ گئے۔ میرا دل پہلے ہی برقی رفتار سے دھڑک رہا تھا اور سسر کی اس وقت کمرے میں موجودگی نے میرے اوسان خطا کر دیے۔ جیسے جیسے میرے سسر بیڈ کے نزدیک آ رہے تھے میرا گھبراہٹ سے برا حال ہو چکا تھا۔ اچانک سسر میرے قدموں میں بیٹھ گئے۔ مجھے تو مانو کرنٹ لگا مگر میں بت بنی لیٹی رہی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے تھوڑی سی آنکھ کھول کر دیکھا تو میرے سسر اس کھڑکی کی طرف دیکھ رہے تھے جہاں سندل کا مٹکا رکھا ہوا تھا۔ وہ میرے پاؤں سے اٹھے اور باہر چلے گئے۔ میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ سسر کے جانے کا یقین کر کے میں نے دروازہ بند کیا۔ میں اب یہی سوچ رہی تھی کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا تھا۔ سسر کس سے باتیں کر رہا تھا؟ یقیناً وہ ماموں تھے، مگر ماموں نے مجھے پیسوں کے لیے کیوں شادی کروا دی؟ اپنے سسر کی اگلی بات یاد کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب وہ مجھے کسی اور کو بیچنے والے تھے، مگر وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ میں بہت زیادہ الجھ چکی تھی۔ اس سب کا جواب میں کس سے مانگوں؟ میں کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ ہاں، اچانک میرے ذہن میں ساس کا خیال آیا۔ وہی تھی فرشتہ صفت عورت جو میرا ساتھ دے سکتی تھی۔ میں کل صبح ان سے بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی مگر دل میں خدشہ تھا کہ اگر انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا تو میں کیا کروں گی؟ میں بس یہاں سے اپنے ماموں کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ صبح سسر کے جانے کے بعد میں چپ چاپ گھر سے نکل جاؤں گی۔ وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ صبح میں جان کر دیر سے ناشتے کے لیے نیچے گئی۔ سسر اور ساس ناشتہ کر چکے تھے۔ میں نے چائے بنائی اور پینے لگی۔ اس اثنا میں سسر گھر سے باہر چلے گئے۔ میں نے اپنی ترکیب پر عمل کرتے ہوئے ملازمہ سے کہا، باورچی خانے میں جس جس چیز کی کمی ہے اس کی لسٹ بنا لے، بازار سے لینے چلتے ہیں۔ ملازمہ نے ایسا ہی کیا اور جب میں ساس کے پاس بیٹھی تھی تب آ کر بولی، چھوٹی بی بی جی، یہ لسٹ ہے جو سامان بازار سے آئے گا۔ میری ساس نے کہا، بہو ایک کام کرو، تم ملازمہ کے ساتھ چلی جاؤ، جو سامان چاہیے ہو لیتی آنا۔ میری تو دلی مراد پوری ہو گئی تھی۔ میں جلدی سے چادر لے کر ملازمہ کے ساتھ چل دی۔ مارکیٹ میں جا کر میں نے ملازمہ کو سامان میں الجھایا اور خود بازار سے رکشے میں بیٹھ کر ماموں کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ میرا دل بہت تیز تیز گھبرا رہا تھا۔ مجھے نہ جانے کیسے خوف نے اپنی زد میں لے لیا تھا۔ اپنی منزل پر پہنچ کر میں جلدی سے گھر میں داخل ہو گئی۔ ماموں اس وقت اخبار پڑھ رہے تھے۔ مجھے اچانک وہاں دیکھ کر وہ حیران ہوئے اور بولے، بیٹی تم یہاں، خیر تو ہے؟ میں جلدی سے ان سے لپٹ گئی اور کسی اپنے کا سہارا پا کر میرے آنسو بہہ نکلے۔ ماموں نے میرے گرد حصارہ بنایا اور مجھے چپ کروانے لگے۔ میں نے ماموں کو شکایتی نظروں سے دیکھا اور کہا، ماموں آپ نے اچھا نہیں کیا، مجھے پیسوں کے لیے اس انسان کو بیچ دیا۔ ماموں شاید مجھ سے اس بات کی توقع نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کی نظریں جھک گئیں، مگر میں اس سب کا جواب چاہتی تھی جو کہ مجھے بس ماموں سے مل سکتا تھا۔ میں نے ان کی جانب دیکھا اور کہا، ماموں مجھے جواب دیں، آپ کو پتہ ہے میرے سسر میرا سودا کر چکے ہیں، وہ مجھے اس ہفتے تک بیچ دیں گے۔ یہ بات سن کر یکدم کسی نے میرا بازو دبوچا اور میں پلٹنے پر آنکھیں حیرت سے کھولے اس نفوس کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے میری آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سامنے میرے سسر کھڑے تھے، مگر اس وقت ان کی یہاں آمد نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں نے گھبرا کر ان کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالا اور ماموں کے پیچھے چھپ گئی۔ مجھے ماموں کے پیچھے دیکھ کر میرے سسر نے کہا، بہو تم اتنی غلط سوچ رکھتی ہو میرے بارے میں، مگر تمہاری غلطی نہیں ہے، تمہاری سوچ پر جھوٹی محبت کی پٹی بندھی ہے۔ یہ جو تمہارا ماموں ہے نا، اس نے تمہارا سودا کیا تھا، میں تو بس تمہیں اس کے چنگل سے بچانے کے لیے دوسری شادی کروانا چاہتا تھا۔ مجھے لگا میرے سر پر آسمان گرا ہے۔ میرے سسر کے عقب سے ساس سامنے آئی اور بولی، بہو تمہارے سسر ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ جو تمہارے ماموں ہے نا، یہ ایک فریب انسان ہے، اس نے تمہیں بیچا تھا۔ تم اس کی سگی بھانجی نہیں ہو، بلکہ تم اپنے سسر کے دفتر میں کام کرنے والے وفادار ملازم کی بیٹی ہو۔ ایک حادثے میں ان کی جان چلی گئی تھی اور یہ انسان تمہیں اس حادثے والی جگہ سے اٹھا لایا
اور اپنی بھانجی بنا کر تمہاری پرورش کرنے لگا. جیسے تیسے تمہیں ہم نے ڈھونڈا مگر اس نے شادی کے بدلے بہت زیادہ رقم لی اور اب ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر اس کو اور پیسے نہ دیے تو یہ تمہیں اغوا کروا کر کہیں اور بیچ دے گا. خلاف رپورٹ کروانے کا سوچا مگر تم ہمیں غلط سمجھ رہی ہو. میں ساس کی باتیں سن کر شرمندہ ہوئی اور ماموں سے کچھ پوچھتی. اس سے پہلے ہی ان کے جھکے ہوئے سر نے مجھے بہت کچھ بتا دیا تھا. میں خاموشی سے ساس اور سسر کے ساتھ واپس اپنے گھر آ گئی تھی. میری ساس کمرے میں آئی اور وہ صندل کا مٹکا اٹھا کر میرے پاس لے آئی. میں انجان سے اس مٹکے کو دیکھ رہی تھی. جب ساس نے اس مٹکے میں سے کیمرہ نکالا میں حیران تھی کہ یہ کیا ہے. تو ساس نے کہا بہو اس کی مدد سے میں اور تمہارا سسر تم پر نظر رکھتے تھے کہ کہیں تم اپنے اس جھوٹے مکار ماموں کی باتوں میں آ کر کہیں چلی نہ جاؤ. میں ساس کی بات سن کر حیران تھی. ساس نے کہا بہو اس رات بھی وہ کاپور کی خوشبو اور اسٹور روم کا راستہ میں نے بنایا تھا کہ تمہیں اس ماموں کا سچ بتا دوں مگر تمہارے سسر نے بتانے سے روک دیا. مگر اب سب تمہارے سامنے ہے. ہم تمہارا بھلا چاہتے ہیں. جو ہوا اس کا طریقہ غلط تھا مگر ہم کچھ غلط نہیں کرنا چاہتے تھے. پرسوں تمہارا نکاح ہے. وہ ہمارے جاننے والے ہیں. ہمیں یقین ہے وہ تمہیں بہت خوش رکھیں گے. امید ہے تم بھی اس رشتے کو دل سے نبھاؤ گی. میری ساس اس رشتے کو دل سے نبھاؤ گی. میری ساس کی باتیں سن کر میں خاموش ہو گئی مگر یہ بات سمجھ کر مجھے اپنی کم عقلی پر افسوس ہوا. ایک پل کو مجھے ڈر لگا کہ اگر ماموں میرے ساتھ اپنے پروگرام کے مطابق کچھ کر دیتے تو میرا کیا ہوتا. میں سچے دل سے اپنی ساس سسر کی مشکور تھی. میرا نکاح ہو گیا. وہ لوگ سچ میں بہت اچھے اور صاف دل کے مالک تھے. میری سابقہ ساس اور سسر نے ماں باپ ہونے کا حق ادا کر دیا تھا. میں اپنی ازدواجی زندگی میں بہت خوش تھی. مجھے اللہ نے ایک رحمت سے نوازا تھا. میرے شوہر بہت اچھے انسان تھے. مجھے کبھی کبھی ماموں اور اپنے گزرے واقعات یاد آتے تو دل اداس ہو جاتا مگر اپنی حالی زندگی مجھے سب کچھ رفتہ رفتہ بھلا رہی تھی. میں اب مطمئن تھی کہ زندگی اپنی ڈگر پر چل رہی ہے. اکثر میں اپنے سابقہ ساس سسر سے ملنے جاتی تھی. ان کا بھی مجھ سے دل بہل جاتا تھا. خوشی اور غم ہمیشہ نہیں رہتے ہیں. یہ بات سمجھنا آسان بھی ہے اور مشکل بھی. زندگی کے ہر تقاضے کو سمجھنا. اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے.